اللہ 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 نہیں ملے گا بغیر توحید کے اللہ رب العالمین اس کے عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ چلیے اب تیسرے نمبر پہ پڑھیے۔ ثواب کے ساتھ ساتھ عقیدہ توحید گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ گناہوں کا کفارہ بھی ہے، یعنی اللہ رب العالمین توحید کے ذریعے وہ لوگ جن کے پاس نیکیوں کے ساتھ ساتھ کچھ گناہ بھی ہوں گے شرک کے علاوہ، اگر صغیرہ کبیرہ گناہ ہے تو اللہ رب العالمین توحید کی برکت سے اپنی فضل اور اپنے مغفرت اپنے رحم سے اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔ یہ ہم آپ کو پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ کس طرح سے توحید کے ذریعے سے دو طرح سے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ایک تو توحید میزان میں بھاری ہوگا اور دوسرا توحید کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جب گناہ معاف ہو جائے گا تو آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ چلیے 4 اس تفصیل سے سورہ انعام کی آیت 82 کی تفسیر بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اس آیت میں ظلم سے مراد شرک ہے۔ ہاں، اس تفصیل سے سورہ انعام کی آیت کون سی آیت؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ چلیے 5 حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جو 5 امور مذکور ہیں ان پر غور و تدبر کرنا چاہیے۔ حضرت عبادہ ابن صامت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں 5 چیزیں ہم لوگوں نے پڑھی ہے۔ 5 چیز کون کون ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ بولیے۔ اللہ اکیلا ہے، ہاں اللہ تعالیٰ سے وہ معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے رسول ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے تعالیٰ کے بندے رسول ہے، 3۔ اور اس کا کلمہ جو مریم علیہ السلام کی طرف کی گئی تھی۔ ہاں، یہ 3 ہی میں ہے۔ والجنت حق، جی، جنت اور جہنم جنت ہے کیا؟ جہنم دوزخ ہے۔ حق ہے۔ یہ 5 چیزوں کے اوپر غور و فکر کرنا۔ چلیے اس کی تفسیر آپ کے سامنے گزر چکی ہے، آگے چلیے۔ ہاں حدیث بادہ اور حدیث اتبان سے دونوں کو جمع کریں تو ان سے لا الہ الا اللہ کا معنی مزید واضح ہو جاتا ہے، اور جو لوگ اس دھوکے میں مبتلا ہیں کہ محض زبان سے کلمہ توحید کا اقرار نجات کے لیے کافی ہے، ان کی غلطی بھی واضح ہوتی ہے۔ بالکل، جو لوگ دونوں حدیثوں کو ملائیے، ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل، وہاں پہ کہا، اور حضرت اتبان کی حدیث میں کیا کہا؟ کہ یبتغی بذالک وجہ اللہ، اور اللہ رب العالمین کے چہرے کو وہ کیسے چاہے گا؟ عمل کر کے۔ تو وہ آدمی جو یہ کہتا ہے کہ نہیں ہم لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، اب میرا جو بھی عمل ہوگا اللہ تعالیٰ تو ہم کو جنت دے کے چھوڑے گا، اب ہم کو عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کی غلطی واضح ہوتی ہے، وہ آدمی دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کے تقاضے ہیں، اس تقاضے کو پورا کیے بغیر آدمی جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ چلیے حضرت اتبان رضی اللہ عنہ کی حدیث میں مذکور شرط بھی قابل توجہ ہے۔ حضرت اتبان میں یہی شرط ہے نا، من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذالک وجہ اللہ، یبتغی بذالک وجہ اللہ۔ تو ہم نے یہ کہا تھا کہ اللہ رب العالمین کے چہرے کو چاہنا اللہ رب العالمین کی رضامندی کے چاہنے کو لازم ہے، اور اللہ رب العالمین کب راضی ہوگا؟ جب آدمی اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق عمل کرے گا۔ یہ ساری باتیں دیکھیے، اس میں ہم لوگ اس وجہ سے گزر رہے ہیں کہ سب تفصیل ہم آپ کو بتا چکے ہیں، بس سبق کا یہ مجمل ہے، اجمالی طور پہ یہاں بیان کیا گیا ہے، اس کے خلاصے کا تذکرہ کیا گیا ہے، اب دہرانے کی اس کو ضرورت
نہیں ہے, ہم صرف اشارہ کریں گے, اور درس ریکارڈڈ ہے, جن لوگوں نے نہیں سنا ہے اس کو وہ دوبارہ سن سکتے ہیں وہاں جا کر کے. چلیے. انبیاء کرام بھی اس کلمہ کی فضیلت جاننے کے محتاج تھے. 9 یہ امر بھی قابل غور ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ بس تمام مفیز. آسمانوں اور زمینوں جی. نمبر 8, انبیاء کرام بھی اس کلمہ کے جاننے کے محتاج تھے, اس کی فضیلت کو جاننے کے. کیسے جی, کوئی بتائیے. موسیٰ علیہ السلام علیہ موسیٰ علیہ السلام کی حدیث. موسیٰ علیہ السلام کی حدیث. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ کہا اے اللہ تیرے ہر بندے یہی پڑھتے ہیں, میں کچھ اسپیشل مانگ رہا ہوں, مجھ کو اسپیشل کچھ دیجئے. تو اللہ نے فضیلت بیان کی, کہا اے موسیٰ اگر 7 آسمان 7 زمین ان کے مخلوقات سمیت اگر رکھ دیا جائے ایک پلے پہ ترازو کے, اور دوسرے پلے پہ لا الہ الا اللہ کی ترازو کو رکھا جائے, دوسرے ترازو کے دوسرے پلے پہ لا الہ الا اللہ کو رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ بھاری ہو جائے گا. یہ فضیلت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں معلوم تھی, جو اللہ رب العالمین نے بیان کیا. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ کہا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُ, جان لو اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود برحق نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کی تنبیہ کی اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب آپ غور کیجئے, جب انبیاء اس بات کے محتاج ہیں کہ ان کو لا الہ الا اللہ کی فضیلت بیان کی جائے, تو ہم اور آپ کس کیٹیگری میں آتے ہیں اس کا اندازہ لگائیے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جی. ہمارا اور آپ کا شمار کس کیٹیگری میں ہے اس کا اندازہ آپ لگائیے. اور اس بات میں ان لوگوں کے اوپر رد ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہمیشہ آپ لوگ صرف توحید 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 کرتے ہیں. توحید میں کیا ہے؟ دوسری چیزوں کو پڑھائیے, دوسری چیزوں کو بتائیے. توحید تو جانتے ہیں ہم لوگ, سب سمجھتے ہیں ہم لوگ, تو اس کا جواب ہے کہ نہیں اس میں؟ جی جی. قسم اللہ کی اگر توحید ہم لوگ نہیں سیکھیں گے تو پھر شیطان ہم کو شرک سکھائے گا. شیطان ہم کو اللہ رب العالمین سے راستے سے بھٹکا دے گا. اسی لیے توحید کی تنبیہ ہر دور میں ضروری ہے. ہر طالب علم کو چاہیے, ہر عالم دین کو چاہیے کہ وہ توحید کی نصیحت کرے, توحید کے سلسلے میں دعا کرے, توحید کے اوپر ثابت قدم رہنے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا مانگے. یہ نہ سمجھے کہ چلو ہم لوگ تو ایسے معاشرے میں رہتے ہیں, ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں شرک وغیرہ ہم لوگ نہیں کر سکتے ہیں. یہ سمجھ کر کے آدمی دھوکے میں نہ رہے, دھوکے میں نہ رہے. چلیے. یہ امر بھی قابل غور ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ تمام آسمانوں اور زمینوں سے وزنی اور بھاری ہونے کے باوجود بہت سے کلمہ گو لوگوں کے ترازو ہلکے ہوں گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس کی تفصیل آپ کے سامنے ہم نے کیا تھا. لا الہ الا اللہ بھاری ہونے کے باوجود بھی بہت سارے لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کے میزان ہلکے ہو جائیں گے. کیوں ہلکے ہوں گے جی؟ اعمال کے اعتبار سے ہونے ہاں, لا الہ الا اللہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی, ان کے یقین میں کمی ہوگی, ان کے عمل میں کمی ہوگی. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ لا الہ الا اللہ تو سب پڑھتا ہے, لیکن سب لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ایک ہی کیٹیگری میں نہیں ہوتا ہے. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے, ایمان میں زیادتی بھی ہوتی ہے. اور کمی اور زیادتی ہونے کا دار و مدار کیا ہے؟ نیتوں پر ہے. لیکن کیا ہے کمی اور زیادتی کا دار و مدار کیا ہے؟ توحید کے اوپر. یا سلام, یا سلام. کیوں کمی اور زیادتی ہوگی جی؟ عمل کے اعتبار سے بولیے نا بھائی صاحب, کہیے کہ عمل کے اعتبار سے جس کا جتنا عمل ہوگا, ظاہر سی بات ہے
ایک آدمی 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہا ہے, اس کے ساتھ نفل بھی پڑھ رہا ہے, اس کے ساتھ چاشت کی نماز بھی پڑھ رہا ہے, تہجد بھی پڑھ رہا ہے, اس کا ایمان, اور جو آدمی صرف 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے, سنت نفل کچھ نہیں پڑھ رہا ہے, دونوں کا ایمان برابر ہے؟ نہیں. اسی اعتبار سے کمی ہوگی. تو گویا کمی اور زیادتی ہونے کا دار و مدار کہاں سے ہے؟ ہمارا عمل. عمل سے ہے. تو اس سے یہ پتا چلا کہ ایمان میں عمل بولیے داخل ہے, اور عمل ہی دلیل ہے کہ آدمی کے سینے میں کتنا ایمان ہے, وہی دلیل ہے. کوئی آدمی یہ کہے گا کہ تم کیا ایمان کی بات کرتے ہو, ایمان میرے دل کے اندر ہے, اللہ رب العالمین جانتا ہے میرا کتنا ایمان ہے. کہ بھائی صاحب اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ آپ کے دل میں کتنا ایمان ہے, لیکن اسی اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ ایمان کے مطابق عمل کیجئے, تاکہ دنیا والے بھی جانے کہ آپ کے دل میں کتنا عمل ہے, کتنا ایمان ہے. اسی نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. عمل صالح کرنا پڑے گا. سمجھ ماری بات؟ اصول ثلاثہ میں چوتھے یا 5ویں درس میں بہت تفصیل سے اس کی گفتگو ہے. پلٹیے اس کے طرف, اس درس کی طرف, اور اس کو سمجھیے پھر سے ایک مرتبہ. چلیے. اس میں یہ صراحت بھی ہے کہ آسمانوں کی طرح زمینیں بھی ساتھ ہیں. ہاں, آسمان کی طرح زمین بھی کتنا ہے؟ سات. آسمان اگر 7 ہے تو زمین کتنا ہے؟ 7 ہے. اس کی دلیل سبع اس کی سماوات دلیل قرآن. ہاں, 7 سماوات, لیکن 7 ارض یہ نہیں ہے. جی وہی دلیل کہاں ہے جی؟ حدیث میں ہے, اور حدیث میں اور ابو سعید قرآن میں بھی خدری ہے. سے. ہاں, عبادہ ابن صامت کی روایت. عبادہ ابن ابو صامت سعید حضرت خدری. موسیٰ والی روایت. ابو سعید خدری ہے راوی. جی ہاں, اول وہ ارزعین حضرت السبفی. جی. اور اسی طرح سے قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے, کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد, اللہ الذی خلق 7 سماوات, وہ اللہ رب العالمین ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے, وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ, اور 7 آسمان کی طرح زمین کو بھی بنایا اسی کے جیسا. تو اسی کے جیسا بنایا مطلب 7 زمین بھی ہے, جیسے 7 آسمان ہے ویسے 7 زمین بھی ہے. چلیے. اچھا, اس میں کچھ بولتے ہیں کہ سماوات اس میں تو آیا ہے آپ کا پلورل میں, لیکن ارض سنگولر میں ہے. کہاں ارض سنگولر میں ہے؟ وہ سماوات والارض جہاں بھی آیا قرآن. تو یہ اسم جنس ہے جی, اس میں کبھی واحد بول کر کے جمع بھی مراد لے لیتے ہیں, وہ چلتا ہے. چلیے. جیسے ہم بولیں گے مٹی کا ڈھیر, اردو میں استعمال کرتے ہیں جہاں بہت سارا مٹی ہو, اس کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ مٹی کا ڈھیر. قرآن میں بھی ہے ایگزامپل. لیکن اس کو عربی میں صرف تراب کہیں گے, سنگولر. چلیے. آسمانوں اور زمینوں میں مخلوق آباد ہے. ہاں, آسمان اور زمین میں مخلوق آباد ہے. آسمان میں کون ہے آباد؟ فرشتے. فرشتے. اور اسی طرح سے زمین میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں انسان ہے, جنات ہے, چوٹی ہے, اور جتنے مخلوقات اللہ رب العالمین کے موجود ہیں وہ سب زمین پہ بسنے والے ہیں. چلیے. اللہ تعالیٰ کے بھی اوصاف صفات ہیں, جبکہ اشاعرہ کا عقیدہ اس کے برعکس ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کا انکار کرتے. ہاں, اشاعرہ
یہ لوگ اللہ رب العالمین کے صرف کتنے 7 صفات کو مانتے ہیں جی، اور باقی صفات کا یہ لوگ انکار کر دیتے ہیں، گفتگو آگے آئے گی۔ تو وجہ کو ثابت کر کے اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعرہ کے، یعنی اس حدیث سے اشاعرہ کے اوپر رد ہوتا ہے، اور ان لوگوں کے اوپر بھی رد ہوتا ہے جو صفات کی تعویل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے وجہ کو کہا رضامندی، ید کو کہا قدرت، ہے نا، سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح کی چیزیں جو تعویل کرتے ہیں اور جو انکار کرتے ہیں، ان دونوں کے اوپر رد کیا گیا۔ اللہ رب العالمین کا چہرہ ہے اور کیسا ہے یہ اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے، ہم کو اس کا علم نہیں ہے۔ چلیے، جب آپ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کو اچھی طرح سمجھ لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت اتبان رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کے ان الفاظ فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ جب کہ تغی جو بذالک، شخص ہاں پڑھیے، ترجمہ کیجئے۔ محض رضائے الہی کے خاطر کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ پر حرام کر دیتا ہے۔ سے شرک کو چھوڑ دینا مراد ہے، محض زبان سے کلمہ پڑھ لینا نجات کے لیے کافی نہیں۔ ماشاءاللہ، چلیے آگے چلیے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اس حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں کو اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول کہا گیا ہے۔ دونوں کو اللہ کے بندے اور 15 اس کا رسول کہا گیا۔ چلیے، 15 یہ بات بھی قابل پہچان ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہونے کی وجہ سے اس کا کلمہ ہے، تاہم یہاں خصوصی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا کلمہ کہا گیا ہے۔ کیوں کہا گیا؟ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے کلمہ سے پیدا ہے، لیکن اس کے لیے سبب ہے، اس کے لیے سبب ہے، ہماری آپ کی تخلیق اس کا سبب ہے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو خصوصیت حاصل ہے وہ اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے کلمہ سے پیدا کیا، لیکن وہاں مٹی موجود تھا، ہے نا جی، مٹی اور پانی موجود تھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنے کلمے سے پیدا کیا، لیکن وہاں باپ موجود نہیں تھا، صرف ماں موجود تھی۔ حضرت آدم میں باپ اور ماں دونوں نہیں تھے، اور حضرت عیسیٰ میں ماں موجود تھی، والد موجود نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مٹی کے اوپر کن کہا تو حضرت آدم علیہ السلام بنے، اور یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے رحم میں کن کہا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ چلیے، اگرچہ روح اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، تاہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق خصوصی طور پر معلوم ہوا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی روح قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ روحوں میں سے ایک روح حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، جو اللہ رب العالمین نے حضرت مریم علیہ السلام کے رحم میں ڈالا تھا۔ چلیے، جنت اور جہنم پر ایمان لانے کی اہمیت اور فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے۔ بالکل، جو آدمی جنت اور جہنم پہ ایمان لائے گا وہ جنت پانے کی کوشش کرے گا اور جہنم سے بچنے کی کوشش کرے گا، یہ مطلب ہے۔ چلیے، 18 اس تفصیل سے حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں علی ما کان من العمل کا معنی بھی متعین ہو جاتا ہے کہ انسان کے جنت میں جانے کے لیے اس کا صاحب توحید ہونا شرط ہے۔ شرط ہے۔ علی ما کان من العمل کے سلسلے میں 3 اقوال علماء کے ہیں، ہے نا جی، جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، 3 قول ہے اس سلسلے میں۔ چلیے،
نہیں، اس قیامت کے روز اعمال تولنے کے لیے جو میزان قائم کی جائے گی اس کے بھی دو پلڑے ہیں۔ یہ پتہ چلا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین جو میزان بندوں کے اعمال کو تولنے کے لیے قائم کرے گا اس کا پلہ کتنا ہوگا؟ دو ہوگا۔ اور جب دو پلہ ہوگا تو اس کا لسان بھی ہوگا۔ لسان کہتے ہیں جی وہ بیچ میں جو لوہا ہوتا ہے جو جس کو سیدھا کر کے ناپا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ اسی کو عربی زبان کے اندر لسان کہتے ہیں۔ لسان زبان کی طرح ہوتا ہے، وہ دیکھیے گا۔ چلیے، دو پلہ بھی ہوگا اس حدیث میں اور اللہ اس کا ایک تعالیٰ کی لسان بھی ہوگا۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے لیے الوجہ کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ جس کا معنی وجہ ہاں کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا معنی چہرہ ہے، یعنی ہاں یہ ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، البتہ لیس کمثلہ شیء کی روح سے ہم اس کی کیفیت سمجھنے سے قاصر ہیں۔ قاصر ہیں۔ یہاں دیکھیے جی ایک بات غور کیجیے، جنت میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ جنت میں جب بندے داخل ہو جائیں گے، اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو جنت میں داخل ہونے والے لوگوں میں سے بنائے۔ جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو جنت کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کون سی ہوگی؟ اللہ کا دیدار۔ اللہ کا دیدار۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے توحید سے کیسے اپنے دیدار کو کنیکٹ کیا ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذالک وجہ اللہ، یبتغی بذالک وجہ اللہ، یعنی جنت کے سب سے اونچے نعمت کا سوال جس کلمے کے ذریعے سے کیا گیا ہے وہ لا الہ الا اللہ، وہ لا الہ الا اللہ۔ اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ مومن اعمال صالحہ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے چہرے کے دیدار کو طلب کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو آپ کو دنیا کے تمام موحد مسلمانوں کو اپنا دیدار قیامت کے دن نصیب فرمائے، جس سے بڑا کوئی انعام نہیں ہے، جس سے بڑا کوئی اکرام نہیں ہے، اور جس سے بڑی کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین کا دیدار کرے۔ چلیے، لیکن چہرے کی کیا کیفیت ہے، اس چہرے کی کیا کیفیت ہے یہ ہم کو نہیں معلوم۔ ہمارے چہرے کی طرح سے ہے نہیں، کیسا ہے اللہ رب العالمین کو معلوم، اس کا علم ہم کو نہیں ہے۔ اور اس آپ تین حقیقی موحد بلا حساب جنت میں جائے گا۔ ہاں، موحد بلا حساب و کتاب جنت میں جائے گا۔ اب انشاءاللہ اس باب کو ہم لوگ کل پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ کسی کے پاس کوئی سوال ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، پھر اللہ رب العالمین سے دعا ہے۔ ہاں، زمین سے مراد یہی زمین ہے، 7 زمین یا کے 7 طبق ہے جی زمین، 1 2 3 4 اس طرح سے، جس طرح سے آسمان 7 طبق ہے اسی طرح سے زمین 7 طبق ہے۔ لیئر مراد ہے۔ جی ٹھیک ہے بھیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 اللہ